کہ ابھی آپ نے جیسے سنا کہ انویسٹمنٹ کاؤنسل بن گئی ہے اور ہمارے چیف آف اسٹاف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے. This is the best news for Pakistanis because at least ایک organized army یا ایئر فورس اور نیوی والے دیکھیں گے, ان کے نیچے بیٹھ کے وہ کام کریں گے. اگر ایسا ہو گیا پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی, لیکن سنسیئرٹی کے طور پہ کریں. اسی پہ میں ایک اور میری سجیشن ہے کہ سر آپ وہاں آرمی کورٹ بنانا چاہتے ہیں, آپ ضرور بنائیں. وہاں جوڈیشری کاؤنسل بنائے, اس میں بھی ایک جوڈیشل کاؤنسل بنائے, اس میں بھی ایک آرمی افسر یا کور کمانڈر بٹھا دیں اور وہ دیکھیں کہ فیصلے جلدی ہو رہے ہیں. جس دن یہ ہو جائے گا فیصلے جلدی, جیسے انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائی آپ جوڈیشری کاؤنسل بنا دیجیے. آپ دیکھیں یہ چیز چل رہی ہے, کیسے چل رہی, جوڈیشری کام کر رہی ہے. اگر جوڈیشری کام کرنا شروع کر دیتی ہے, پولیس کام کرنا شروع کر دیتی ہے, سارا مسئلہ حل ہو گیا سر. اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور آپ نے جتنے نوٹ کریں اور آنیسٹلی کام کریں کہ کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس کو وہی سزا دلا دیں. ہم 22 کروڑ لوگ کیوں سفر کریں بھائی؟ بزنس مین کو الیکٹریسٹی نہیں مل رہی, سرمایہ نہیں مل رہا, سسٹم چلانے کے لیے ریسورسز نہیں مل رہے. اس پاکستانی کو یو اے ای کیا آفر کر سکتا ہے سو دیٹ پاکستانی وہاں جائے اور وہاں سے فوریکس پاکستان میں آئے. جو بزنس مین یا جو انڈسٹریلسٹ یہاں آنا چاہتا ہے دے آر موسٹ ویلکم. اور اس کے لیے ہمارا ایم او یو سائن ہے ان لوگوں سے. یہاں کی جو انڈسٹریل آرگنائزیشن ہے ابو ظہبی میں, وہ دے آر ریڈی ٹو گیو یو لینڈ, دے آر ریڈی ٹو پرووائڈ پلیس فار آفس, اینڈ نہ کہ بلکہ یہ بھی آپ, میں نے بینک سے بھی ایم او یو سائن کر رہا ہوں جس میں وہ آپ کو لون بھی دیں گے فار دیئر پروجیکٹس. دے شوڈ رائٹ ٹو دا کاؤنسل. وی ول بی ویری ہیپی to invite them, introduce to the government. ان کو زمین دلوا دیں گے, ہم ان کا کاروبار سیٹ کروا دیں گے, ان کو ویزا دلوا دیں گے, ان کو گولڈن ویزا دلوا دیں گے. کیا زمانہ ہے کہ پہلے ہم جب یہ شروع ہوا تھا 71 میں تو ہم پاکستانی آ کے ان کی منسٹری کو مینیج کرتے تھے. آج یہ زمانہ ہے کہ ہمیں مینجمنٹ چاہیے باہر والوں کی. لیکن سنی صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کنٹری کی ایک بیسک چیز ہونی چاہیے جو کہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. کنٹری کی ایک بیسک چیز ہونی چاہیے جو کہ جوڈیشری ہونی چاہیے. کنٹری کی بیسک چیز ہونی چاہیے جو پولیس ہونی چاہیے, اور میرٹ از دا آرڈر آف دا ڈے. یہ ساری فاؤنڈیشن ہونی چاہیے تو ہر ملک آپ کو انویسٹ کرے گا. آپ اتنا انویسٹمنٹ آئے گا کہ پاکستان ریسیو کرتے کرتے تھک جائے گا. لیکن اگر جہاں جسٹس از ناٹ دیئر, جہاں آپ کی انفراسٹرکچر کی کمی ہو, جہاں میرٹ اویلیبل نہیں ہو, کہ وہاں ڈرین ہو رہا ہے, تو یہ کیوس ہو جاتا ہے. پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ چونکہ چیلنجنگ ہے, وہ چونکہ خستہ ہے, اس وجہ سے پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کا عمل ہے وہ کسی حد تک تھم سا گیا ہے, بلکہ رک سا گیا ہے. اینڈ ہی از آف دی اوپینین کہ اگر صرف پاکستان کی جوڈیشری کام کرتی ہوئی نظر آ جائے, پاکستان کی پولیس کام کرتی ہوئی نظر آ جائے, پاکستان کے اندر جو باقی ادارے ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آ جائیں, تو کیسر علی صاحب کا ویو ہے کہ پاکستان میں اتنی سرمایہ کاری ہوگی کہ پاکستان سنبھال نہیں سکے گا. ان کا ویو ہے کہ پاکستان چونکہ ایک راہداری ہے اور یو اے ای بھی کچھ بھی نہیں ہے, فقط ایک راہداری کے جس کا وہ بہت بڑا بینیفیشری ہے. تو پاکستان کی جو لوکیشن ہی ایسی ہے کہ جو ایسٹ اور ویسٹ کو ملاتی ہے. سو پاکستان could be a biggest beneficiary because of the time limitation. I just want to share few thoughts which Kaisar Ali mentioned. پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اسپیشلی جوڈیشری اور پولیس, اس کو کام کرنا چاہیے. ہی تھاٹ کہ یہ جو انویسٹمنٹ کونسل بنی ہے بہت ضروری ہو کہ آرمی اس کو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گارڈ کرے گی, وہ اس کو مانیٹر بھی کرے. اسی طرح کی جوڈیشل کونسل میں بھی کوئی آرمی کی ریپرزنٹیشن ہو تاکہ وہ پروسیس کو اوورسی کرے. بیکاز یہ سسٹم چل نہیں سکتا کہ آدھے سویلین سسٹم ہو, آدھا ملٹری ہو. اگر آپ نے ملٹری کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس میں لانا ہے تو بائی ہارٹ اینڈ سول لے کر آئیں اور سارے انسٹیٹیوشنس میں انہیں ایکول ریپرزنٹیشن دیں تاکہ رسپانسبلٹی بھی ایکولی شیئر ہو. آج یہ ہوتا ہے کہ غائب ہو جاتا ہے اور نام ایک دوسرے کے اوپر لگتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ سلسلہ اب ختم ہوگا اور ملک کی ترقی کی طرف بات جائے گی, اور پاکستان کے اندر وہ وقت ضرور آئے گا
کہ جب ریزنیبل بات کرنے پہ پابندی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. What we are seeing as of now is that Ishaq Dar Sahab has embarked on its plan B. What we are going to discuss in today's program is that going forward when Pakistan takes a route کہ جس میں وہ ایکسٹرا ریلائی کرے فرینڈلی کنٹریز پر، واٹ از دا رول آف دیز فرینڈلی کنٹریز اسپیشلی سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای، اور یو اے ای میں پاکستانیوں کے مفادات کے روح رواں ہیں۔ کیسر انیس صاحب، ہی رنس دا پاکستان یو اے ای پروفیشنلز بزنس کونسل، اور ان سے آج ہم سمجھیں گے کہ یو اے ای کس طریقے سے ایک کردار ادا کر سکتا ہے، اور پاکستانی جو کہ یو اے ای میں مقیم ہیں اور وہ پاکستان میں کم سے کم $10 ارب سالانہ بھیجتے ہیں، جس سے پاکستان کا سسٹم بہت حد تک گورن ہوتا ہے، چلتا ہے۔ $30 ارب میں سے $10 ارب جس ملک سے آتے ہیں، اس ملک میں پاکستان کے جو نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کے جو پروفیشنلز ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، اس کو لیڈ کرتے ہیں، پاکستانیوں کے مفادات کو جو دیکھتے ہیں کیسر انیس صاحب، ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر سے بیٹھ کر پاکستان کی اس چیلنجنگ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیسر انیس صاحب، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سنی صاحب، بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا، اور ایسے سخت ٹائم پہ آپ کے پروگرام کر رہے ہیں جتنی چیلنجز پاکستان اننیسیسری فیس کر رہا ہے۔ دیکھیے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بھی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو سپورٹ کیا۔ یہ ہمارا کوئی جب سے یو اے بنا ہے، ہم لوگ بالکل بھائیوں کی طرح کام کرتے ہیں، اور دونوں کی ترقی اسی میں ہے۔ پاکستان ایک 22 کروڑ کا ملک ہے ناؤ، اور بہت ہی اس میں ذخیرہ ہے تیل سے لے کر کے ہر چیز کا، اور اسی طرح یو اے میں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور انہوں نے جیسے ڈیولپ کیا، میں بریفلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس 50 سال میں جو انپیرلڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یو اے کی، وہ صرف ان کی لیڈرشپ کی ڈیڈیکیشن ہے، کنٹینیوٹی ہے، اور آج یو اے جو ہے دنیا کے نقشے پہ ہے۔ یہاں تقریباً 16 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں، جس میں پروفیشنل ہیں، اسکل ورکر ہیں، ان اسکل ورکر۔ جیسے آپ نے کہا $10 بلین بھیجتے ہیں، بات صحیح ہے، یہاں سے بھی بھیجا جاتا ہے اور سعودی عربیہ سے بھی بھیجا جاتا ہے، جی سی پوری جی سی سی کرتے۔ پاکستان بہت فارچونیٹ ہے کہ، اور جی سی سی بھی فارچونیٹ ہے، پاکستان اور جی سی قریب ہیں، اور ہم لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی پرانی بھی ہسٹری بتا دیں کہ ہم نے آئل پائپ لائن بھی ڈالی تھی ملتان سے، یہ یو اے کے طرف سے۔ اسی طرح الفلاح بینک بنا تھا، وطین بنا، کافی انویسٹمنٹ ہے یو اے کے پاکستان میں۔ اسی طرح پاکستانیوں کی بھی بہت انویسٹمنٹ ہے یہاں کے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے یو اے آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ یو اے نے پچھلے دنوں، جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ پورٹ کی لیز کے بارے میں، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی سی ایل میں انویسٹمنٹ کیا یو اے نے۔ تو یو اے always look for an opportunity, or not on that point, also help you in managing it۔ کیا زمانہ ہے کہ پہلے ہم جب یہ شروع ہوا تھا 71 میں، تو ہم پاکستانی آ کے ان کی منسٹری کو مینیج کرتے تھے۔ آج یہ زمانہ ہے کہ ہمیں مینجمنٹ چاہیے باہر والوں کی۔ خیر، ہسٹری میں کوئی نہیں جاتا، اس وقت جو چیلنجز ہمیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ یو اے پورے کھلے ہاتھوں سے ہیلپ کرے گا، اوورسیز پاکستانی کھلے ہاتھوں سے سپورٹ کریں گے پاکستان کو اس کروشل موقع پہ۔ لیکن سنی صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کنٹری کی ایک بیسک چیز ہونی چاہیے جو کہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے۔ کنٹری کی ایک بیسک چیز ہونی چاہیے جو کہ جوڈیشری ہونی چاہیے۔ کنٹری کی بیسک چیز ہونی چاہیے جو پولیس ہونی چاہیے، اور میرٹ از دا آرڈر آف دا ڈے۔ یہ ساری فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، تو ہر ملک آپ کو انویسٹ کرے گا۔ آپ اتنا انویسٹمنٹ آئے گا کہ پاکستان ریسیو کرتے کرتے تھک جائے گا۔ لیکن اگر جہاں جسٹس از ناٹ دیئر، جہاں آپ کی انفراسٹرکچر کی کمی ہو، جہاں
میری اویلیبل نہیں ہو کہ وہاں ڈرین ہو رہا ہے، تو یہ کیوس ہو جاتا ہے ایک طریقے کا. تو میں نے ابھی ریسنٹلی جب میری ملاقات ہوئی، جب پاکستان بزنس کاؤنسل کو میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دوں، یہ 20 سال سے یہاں کام کر رہی ہے اور یہ ڈیولپ کرتی ہے بزنس، دونوں یو اے اور پاکستان دونوں کو ڈیولپ کرتی ہے اور ہر فیلڈ میں کرتی ہے. ہمارے پاس پروفیشنلز بھی ہیں، بزنس کمیونٹی بھی ہے، اینڈ وی لک فار اپارچونیٹی فار دی. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بہت سکسیسفل ایکسپو ہوا جس میں پاکستان کا جو پاکستان کی جو جگہ تھی وہ سب سے بیسٹ جگہ تھی، اس کو ریکگنائز کیا گیا. یہ آپ دیکھیں، یہ اٹ از نون فار ٹو ایوری ون. دے آر آن دا ٹاپ لائن اینڈ دے میڈ اے گڈ پریزنٹیشن فار پاکستان. اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، جو انہوں نے محنت کر کے اتنا اچھا ایگزیبٹ کیا تھا اور اتنی اچھی ایگزیبیشن ہوئی ہے. کوئی 25 بلین پیپل جو کہ 2.5 کروڑ کے لگ بھگ ہوتی ہے، اتنے لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہاں دیکھا اور اس طرح یو اے میں ایک بہت بڑی مارکیٹ میں دنیا میں نام ہو گیا اور سارے لوگ پھر یہاں آ گئے اور یہاں ایک طرح کا اس کا بوم آ گیا. یہ پینڈیمک سے پہلے ہے، جو پینڈیمک چیلنجز میں یہ زیرو پہ لوگ نہیں آتے تھے، اور اب یہ ہے کہ اٹس گون 180 ڈگری. سو پاکستان میں ہر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے، لیکن پہلے وہ اپنا یہ چیز سیٹ اپ کر لیں، اور یہ جو انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائی ہے یہ بہت بڑا اچھا قدم ہے. زبردست. اس چیز کو کیسر انیس صاحب، دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد ہم چاہیں گے کہ جو پاکستانی پروفیشنلز ہیں اور جو پریشان ہیں پاکستان میں بے روزگاری سے، بزنس مین کو الیکٹریسٹی نہیں مل رہی، سرمایہ نہیں مل رہا، سسٹم چلانے کے لیے ریسورسز نہیں مل رہے، وہ اس پاکستانی کو یو اے ای کیا آفر کر سکتا ہے سو دیٹ پاکستانی وہاں جائے اور وہاں سے فارکس پاکستان میں آئے. یہ والی بات ہم سمجھیں گے کیسر انیس صاحب سے آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین، وقفے سے پہلے کیسر انیس صاحب نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ چونکہ چیلنجنگ ہے، وہ چونکہ خستہ ہے، اس وجہ سے پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کا عمل ہے وہ کسی حد تک تھم سا گیا ہے، بلکہ رک سا گیا ہے. اینڈ ہی از آف دی اوپینین کہ اگر صرف پاکستان کی جوڈیشری کام کرتی ہوئی نظر آ جائے، پاکستان کی پولیس کام کرتی ہوئی نظر آ جائے، پاکستان کے اندر جو باقی ادارے ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آ جائیں، تو کیسر انیس صاحب کا ویو ہے کہ پاکستان میں اتنی سرمایہ کاری ہوگی کہ پاکستان سنبھال نہیں سکے گا. ان کا ویو ہے کہ پاکستان چونکہ ایک راہداری ہے اور یو اے ای بھی کچھ بھی نہیں ہے، فقط ایک راہداری کے جس کا وہ بہت بڑا بینیفیشری ہے، تو پاکستان کی جو لوکیشن ہی ایسی ہے کہ جو ایسٹ اور ویسٹ کو ملاتی ہے. سو پاکستان کوڈ بی اے بگیسٹ بینیفیشری. انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں کون کون سے انسٹیٹیوشنز کو کس طرح کی بہتری کی ضرورت ہے، اور اس میں اگر تھوڑی سی بھی آثار بھی نظر آ جائیں تو ہی واز دا اوپینینس کہ 20-25 ارب ڈالر کا نہیں، یہ اٹ از اباؤٹ 100,000 آف دا بلین ڈالرز جو کہ پاکستان میں بہت آسانی سے آ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 70s میں پاکستان نے یو اے کے تقریباً ہر انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا، اور ان کو کافی دکھ تھا اس بات کا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستانی اداروں کو سنبھالنے کے لیے اب باہر کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمیں 3-4 سوالات آئے ہیں، وہ میں کیسر انیس صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں جن لوگوں کو کسی حد تک خدشات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. اور بنیادی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، اگر الیکٹریسٹی پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے اندر اسکلڈ ریسورسز اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے، بیکاز جس کے پاس تھوڑے سے اسکلس ہوتے ہیں اس کو مواقع مل جاتے ہیں، وہ کینیڈا چلا جاتا ہے، یورپ چلا جاتا ہے، یا وسطی ایشیا کے ممالک میں چلا جاتا ہے. سو پاکستان کے اندر اب پروفیشنل لوگوں کی کمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. So there are two type of questions that we have got during this short break. One relates to the businessmen. They think کہ پاکستان سے باہر اگر وہ جائیں تو یو اے ای کتنی ایزی ٹو گو پلیس ہے، کتنا آسان ہے وہاں جا کر سیٹل ہونا، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ اٹ از جسٹ لائک یو گو دیئر، یو ایکسپریس یور انٹرسٹ اینڈ یو جسٹ انویسٹ اینڈ اسٹارٹ یور بزنس. از اٹ سو سمپل لائک دیٹ؟ ایک تو یہ سوال ہے.
دوسرا کیسر رنی صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں فرام دا بزنس پروفیشنلز who are unable to get a good job in Pakistan and who do not want to go to Europe اور 16 گھنٹے کی مسافت پر ان کے اپنی فیملی کے بوڑھے والدین کے چیلنجز ہیں. سو دے تھنک کہ مڈل ایسٹ از اے بیٹر پلیس, اور اس میں بھی UAE از لائک 1.25 گھنٹے کی فلائٹ. سو دوز انڈیویژولس who want to understand کہ پروفیشنل ویزا یا جو فری لانس ویزا ہے یہ اویلیبل ہے نہیں ہے, 3 سال کے لیے ہے, 5 سال کے لیے ہے, اس پہ بھی کیسر رنی صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. کیسر رنی صاحب پلیز اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ سنی صاحب. میں بہت اچھا سوال ہے یہ جنہوں نے بھی سوال کیا, اور یہ بہت بڑی اپارچونیٹی اس وقت ہے, بہت بڑی اپارچونیٹی پاکستانیوں کے لیے. اور یہ پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل جو کہ لیڈنگ کاؤنسل ہے UAE میں, امنگسٹ ابو دھابی میں 30 بزنس کاؤنسل سے ہم چیمبر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اور ساری گورنمنٹ جو یہاں ہے چاہے آپ منسٹری اکانومی لے لیجیے یا DG لے لیجیے یا کوئی ادارہ لے لیجیے, ہم ان کے ساتھ مل کے پالیسی بھی بناتے ہیں اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کرتے ہیں تاکہ یہ UAE کمپٹیٹیو رہے دنیا میں. یہ آج 20 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. امیجن وی آر ورکنگ فار دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, بیکاز اگر آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بیسٹ ہوگا تو انویسٹمنٹ فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. یہاں پاکستان کے لحاظ سے میں کافی سالوں سے ہم لوگ کام یہ کر رہے ہیں, اور ہم سکسیس یہ ہوئے ہیں کہ جو بزنس مین یا جو انڈسٹریلسٹ یہاں آنا چاہتا ہے دے آر موسٹ ویلکم. اور اس کے لیے ہمارا MOU سائن ہے ان لوگوں سے. یہاں کی جو انڈسٹریل آرگنائزیشن ہے ابو دھابی میں, وہ دے آر ریڈی ٹو گیو یو لینڈ, دے آر ریڈی ٹو پرووائڈ پلیس فار آفس, اینڈ نہ کہ بلکہ یہ بھی میں نے بینک سے بھی MOU سائن کر رہا ہوں جس میں وہ آپ ان کو لون بھی دیں گے فار دیئر پروجیکٹس. تو اگر آپ کا پروجیکٹ پاکستان میں ہے, جیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بجلی کی وجہ سے, شارٹیج آف لیبر کی وجہ سے, اسکل لیبر کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے, جو آج کل ہر چیز بدلی بھی ہے, تو وہ یہاں آئیں. یہاں ہم لوگ means we are the modern ٹیکنالوجی, تو وہ اس سے آپ سیکھیں, دنیا میں اپنا کاروبار بڑھائیں, اور اس طرح پاکستان, UAE and the world, everyone will be better. It's a win-win situation for us. They should write to the council. We will be very happy to invite them, introduce to the government. ان کو زمین دلوا دیں گے, ہم ان کا کاروبار سیٹ کروا دیں گے, ان کو ویزا دلوا دیں گے, ان کو گولڈن ویزا دلوا دیں گے. اب یہاں ایک اور آپ کو ساتھ بتا چلوں کہ گولڈن ویزے کا شروع اس لیے ہوا کہ they want to hold the businessmen, they want to hold the professional, they want to hold the talent here. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, لیکن ماشاءاللہ یہ ہمیشہ ہر وقت قانون دیتے ہیں جس میں ان کی بینیفٹ ہو. تو یہ آیا ہے, اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل نے ایک MOU سائن کیا ہے ابو دھابی ریزیڈنٹ آفس سے, تاکہ ہماری ریکمنڈیشن پہ گولڈن ویزا مل سکے. اسی لائن پہ میں نے سارے دوسرے جو یہاں خلیفہ پورٹ ہے جیسے یا ICAT ہے, ان سے ہم نے MOU سائن کیا ہے. اب اگر بزنس مین پاکستان سے آتا ہے, وہ اپنا ایکسپینشن کرتا ہے, ہم ان کو جگہ بھی دلوا دیں گے, ہم ان کو گولڈن ویزا بھی دلوا دیں گے, اور وہ پھر اپنا کام یہاں بڑھائے. اور آف کورس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا پاکستان میں بجلی کی پرابلم, انفارچونیٹ ٹو ہیئر دیٹ, انفارچونیٹ ٹو ہیئر. ہمارے پاس ہیڈرو ہونے کے باوجود ہم نے مس مینیج کیا, جا کے آئل پہ چلے گئے. اب اس کو آلٹرنیٹ انرجی پہ کریں, کول پہ کریں, کچھ کریں. یو ہیو ٹو ہیو اے لیس انرجی. چائنا میں جو ترقی اس لیے بھی کہ وہ چارج ہی نہیں کرتے انرجی پہ, ہے نا, اور ان کے پاس اسکل لیبر. تو یہ ایک میرا میسج ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ ہے اباؤٹ دا پروفیشن فری لانسر ویزا. یس, اٹ از دیئر اینڈ they can get the freelancer visa. Council can help them to get to the freelancer visa, and they can further improve that. یہ ایسی چیز ہے اس پہ ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے, اسکل ان اسکل کے. جیسے آپ 30 بلین, ہم لوگ 31 بلین بھیجتے ہیں. میں لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف کی, میری پرسنل ملاقات ہوئی تھی ان سے, صاحب ڈار صاحب سے, خواجہ آصف صاحب سے, نبیز صاحب سے, سب تشریف لائے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ 30 بلین سے اوپر کیسے پڑے گا. میں نے کہا
بالکل بڑھ جائے گا. 1 سال میں اس کو 60 بلین پہ لے کے آئیں گے, 2 سال میں اس کو 100 بلین پہ لے جائیں گے. تو انہوں نے کہا پیپر دو مجھے. میں نے پیپر بنا کے ایمبیسی میں دیا یہاں, جو کہ پہنچ گیا ہوگا شہباز شریف صاحب کے پاس. اس میں میں نے لکھا یہ جتنے اسکل نان ان اسکل جو آپ بھیجتے ہیں ان کو اسکل اور سرٹیفائی کر کے بھیج دیں. ویلڈنگ میں, پلمبنگ میں, الیکٹریشین میں, آلٹرنیٹ انرجی میں, اور نرسز. There is so much potential. Hospitality میں جیسے امن فاؤنڈیشن کام کرتا ہے کراچی میں, آپ اس کی لسٹ اٹھا لیں, وہ آپ بھیجیں یہاں, آپ کی خود بخود چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. مگر پاکستان کو آرگنائز, اگین میں ریپیٹ کروں گا, آپ کو جوڈیشری آرگنائز کریں, اپنی پولیس آرگنائز کریں. تھنگ شوڈ بی آن میرٹ, اور انفراسٹرکچر چاہیے. یہ کرنا بہت ضروری ہے, اور پھر آپ یو کین بی ونر ایوری ویئر. رائٹ, گریٹ گریٹ. کیسر انیس صاحب, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں زر مبادلہ UAE سے کیسے آ سکتا ہے, پاکستان کے کون سے پالیسی میٹرز ہیں جس کی طرف جو حکومت ہے, پالیسی ساز ہیں, پالیسی ساز ادارے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. سو ناظرین, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسر انیس صاحب سے کہ پاکستان کے جو فارکس ریزروز ہیں اس کے جو چیلنجز ہیں گرتے ہوئے ریزروز کے, اس کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کس طرح کی پالیسیز اپنانا چاہیے. چونکہ وقت کم ہے تو کیسر انیس صاحب, اوور ٹو یو. بتائیے گا کہ آن دا افرادی قوت سائڈ, مین پاور ڈیولپمنٹ سائڈ, اور کون سی پروڈکٹ ہیں, سروسز ہیں, سیکٹرز ہیں جس کی طرف گورنمنٹ کے پالیسی سازوں کو نظر عنایت کرنی چاہیے. بہت شکریہ سنی صاحب, یہ بہت اچھا سوال ہے. ہم جیسے تو ہم بڑے ہوئے پاکستان میں, اور ہم نے شروع سے فرسٹ 5 ایئر پلان پڑھا, سیکنڈ 5 ایئر پلان پڑھا, تھرڈ 5 ایئر پلان پڑھا, ڈیکاراما سیلیبریٹ کیا, وی آر دا ٹاپ ان دا ورلڈ, پیپل آر کمنگ اینڈ چیکنگ اس ہاؤ وی آر پروگریسنگ. اینڈ دین اب ہم اس اسٹیج میں آ گئے, جب ہم یہاں آئے یہ ٹرانسفارم ہوا UAE میرے سامنے, 50 سال میں میرے سامنے UAE ٹرانسفارم ہوا. اور آف کورس اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے, پاکستانیوں کا کنٹریبیوشن ہے. تو امیجن ہاؤ مچ انٹرپرائزنگ اٹ از اینڈ ہاؤ مچ انفارچونیٹ اٹ از. سو سوال یہ ہے کہ کیسے ہم کیا کر سکتے ہیں. میری رائے سجیشن ہے کہ ابھی آپ نے جیسے سنا کہ انویسٹمنٹ کاؤنسل بن گئی ہے, اور ہمارے چیف آف اسٹاف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے. دس از دا بیسٹ نیوز فار پاکستانیز, بیکاز ایٹ لیسٹ ایک آرگنائز آرمی یا ایئر فورس اور نیوی والے دیکھیں گے, ان کے نیچے بیٹھ کے وہ کام کریں گے. اگر ایسا ہو گیا پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی, لیکن سنسیئرٹی کے طور پہ کریں. اسی پہ میں ایک اور میری سجیشن ہے کہ سر آپ وہاں آرمی کورٹ بنانا چاہتے ہیں, آپ ضرور بنائیں. وہاں جوڈیشری کاؤنسل بنائیں, اس میں بھی ایک جوڈیشل کاؤنسل بنائیں, اس میں بھی ایک آرمی افسر یا کور کمانڈر بٹھا دیں, اور وہ دیکھیں کہ فیصلے جلدی ہو رہے ہیں. جس دن یہ ہو جائے گا فیصلے جلدی, جیسے انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائی, آپ جوڈیشری کاؤنسل بنا دیجیے. آپ دیکھیں یہ چیز چل رہی ہے, کیسے چل رہی, جوڈیشری کام کر رہی ہے. اگر جوڈیشری کام کرنا شروع کر دیتی ہے, پولیس کام کرنا شروع کر دیتی ہے, سارا مسئلہ حل ہو گیا سر, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور آپ نے جتنے نوٹ کریں اور آنیسٹلی کام کریں کہ کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس کو وہی سزا دلا دیں. ہم 22 کروڑ لوگ کیوں سفر کریں بھائی, ہے نا. تو یہ بہتر چیز یہی ہے, میری یہاں سے میں رائے دوں گا کہ یہ ایسا کریں. دوسری چیز, اب آپ کو جیسے میں نے 5 سال کا ہم بھی پلان بنا لیتے ہیں, اور آج کل دور ہے آلٹرنیٹ انرجی کا, آلٹرنیٹ انرجی پہ کام کریں, الیکٹرک کار بنائیں. آپ دیکھیں پہلے جب ساؤتھ کوریا بنا تھا تو اس نے صرف آرٹ انڈسٹری چنی تھی, اور ساؤتھ کوریا میں کوئی ریسورس نہیں ہے. آج ساؤتھ کوریا میں جائیں اور دیکھیں, دے آر دا لیڈنگ پیپل ان دا ورلڈ, وہ ہم سے سیکھ کے گئے. تو آپ بھی چن لیں کہ ہم الیکٹرک کار بنائیں گے, ہم یہ میسج ٹی وی جو ہوتا ہے یہ بنائیں گے. جو ٹاپ ایکسپورٹس ہیں دنیا کی, چھوڑے آم بیچنا اور کھجور بیچنا اور چیزیں, یہ ہم رہنے دیں, پاکستانی 22 کروڑ کھانے دیں ان کو, لیکن آپ چوز کریں کہ کیا مارکیٹ میں بکتا کیا ہے, جو بکتا ہے وہ بیچیں. اور بکتا کیا ہے, الیکٹرک کار بکے گی, آپ اس پہ کام کریں. یہ میسج جس میں آپ میسج ہاؤس ٹیکنالوجی میں بہت سے پروڈکٹ ہیں, اس پہ کام کریں اور اس کو بڑھائیں, اور آپ کی ایکسپورٹ
टारगेट बनाया 100 बिलियन से ऊपर। थाईलैंड जैसा कंट्री 100 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। राइट अंडरस्टूड। आई फील दिस थिंग, और इस पे अगर काम किया जाए, यहाँ से टेक्नोलॉजी, यहाँ से पाकिस्तानी प्रोफेशनल जा सकते हैं इसको हेल्प करने के लिए, जो कि यहाँ जितने लोग हैं वो स्किल्ड लोग हैं। या सऊदी अरेबिया में जैसे नियम बन रहा है, रेड सी पे काम हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में भी काम करें। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लेके आए, कोल से आप एनर्जी बनाए, ठार से जैसे जर्मनी बना रहा है, आपको कार्बन एमिशन पे आप प्रोसेस कर लीजिए, आप पूरा कोल सिस्टम, आपके पास इतना कोल है जितना सऊदी अरबिया में रिसोर्स नहीं है। अंडरस्टूड। कैसर अनीस साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें आपसे इजाज़त लेना होगी। और नाज़रीन, जस्ट अ क्विक वाइंड अप ऑफ द प्रोग्राम because of the time limitation, I just want to share few thoughts which कैसर अनीस mentioned. पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्पेशली जुडिशरी और पुलिस, उसको काम करना चाहिए। बी, ही थॉट के ये जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है, बहुत ज़रूरी हो कि आर्मी इसको जिस तरह कहा जा रहा है कि गार्ड करेगी, वो इसको मॉनिटर भी करे। इसी तरह की जुडिशल काउंसिल में भी कोई आर्मी की रिप्रेजेंटेशन हो ताकि वो प्रोसेस को ओवरसी करे, बिकॉज़ ये सिस्टम चल नहीं सकता कि आधे सिविलियन सिस्टम हो, आधा मिलिट्री हो। अगर आपने मिलिट्री को स्टेट इंस्टीट्यूशंस में लाना है तो बाय हार्ट एंड सोल लेकर आएँ और सारे इंस्टीट्यूशंस में उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दें ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली शेयर हो। आज ये होता है कि गायब हो जाता है और नाम एक दूसरे के ऊपर लगता है। आई होप कि ये सिलसिला अब ख़त्म होगा और मुल्क की तरक्की की तरफ बात जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर वो वक्त ज़रूर आएगा कि जब रीज़नेबल बात करने पे पाबंदी नहीं होगी। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।